الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع فرمائے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے وقتی طور پر اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور آخرت جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا میں ہر آنے والا انسان نہ ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے، نہ ہمیشہ کبھی رہا ہے، نہ ہمیشہ کبھی یہاں رہے گا، بلکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ وقتی طور پر 60 سال کی 70 سال کی زندگی لے کر آتا ہے، بلکہ آج کے دور میں اس سے بھی کم اور معمولی سی زندگی لے کر آتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، نہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، نہ دنیا میں آنے والا انسان ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ دنیا کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، بلکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہمیشہ رہنے والی چیز وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے، جیسے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں بنائی ہیں، محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ وقتی رہنے کی جگہ ہے۔ تو دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس مختصر سی اور ختم ہو جانے والی دنیا اور ختم ہو جانے والی زندگی کو پا کر ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرنی ہے، آخرت والے اعمال کرنے کی فکر کرنی ہے، اور وہاں کام آنے والی زندگی کی ہمیں تیاری اس مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اس دنیا کی ناپائیداری اور اس دنیا کی بے حقیقتی کو انسان کو سمجھایا ہے۔ مختصراً محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور بنانے والے کے یہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور ایک حقیقی کامل ایمان اور بندے اور امتی کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے۔ قید خانے سے مثال اس لیے دی کہ جیسے قید خانے میں قیدی جو ہے وہ اپنے آپ کا پابند نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ قانون کا پابند بن جاتا ہے۔ قانون جیسے اس کو رہنا سکھاتا ہے، ویسے جو قیدی جو ہے وہ اس قانون کا پابند رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں آ کر ہمیں ہمارے بنانے والے کا پابند رہ کر زندگی گزارنی ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن شریعت کا مکلف کیا،
جس نبی کی امتی بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا، جو کتاب ہمیں پاک اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب، جو ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں طرف سے گائیڈ لائن کرنے والی کتاب ہے، وہ کتاب ہمیں دی۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اس کتاب کے پابند رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس لیے بھی گزارنا ہے کہ ہمارے لیے دنیا بھی بہتر بنتی ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی بھی اللہ کے پابند رہ کر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بناتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر امتی سے کہ جو اللہ کے بندے دنیا میں ہیں، جو اللہ کی بندیاں دنیا میں ہیں، اور جنہوں نے پاکیزہ زندگی، تقوی اور طہارت والی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک سے دنیا اور آخرت کی بہتری کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کے بنانے کی تیاری کرتا ہے، اور آخرت کو کیسے بنا کر دنیا سے وہ جائے اس کی تیاری دنیا میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی ہم سنوار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایمان والے کے لیے، ایک کامل مومن کے لیے اللہ رب العزت نے محترم بزرگ اور دوستوں دنیا کی زندگی جو ہے قید کے مانند بنایا ہے۔ کیسے قید ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کے پابند بن کر، اللہ کی شریعت کے پابند بن کر، محمد الرسول اللہ جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، اس نبی کی امتی میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نبی کے طور اور طریقے اور ان کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر محترم بزرگ اور دوستوں ہماری یہ مختصر سی زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ نہ ہم دنیا میں بیکار آئے، نہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بیکار پیدا کیا، نہ ہم دنیا کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے دنیا میں آئے، نہ ہم دنیا کی کسی چیز کی محبت کو بسانے کے لیے دنیا میں آئے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی جنت کو بنانے کے لیے، اور جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں کیسے جہنم سے بچ جائے، ہم اس کی تیاری کے لیے محترم بزرگ اور دوستوں دنیا میں آئے ہیں۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 5 طرح کے اندھیرے دنیا میں ہیں۔ کتنے طریقے؟ 5 طرح کے اندھیرے دنیا میں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا اندھیرا جو ہے وہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے چراغ بھی 5 ہی طریقے کے ہیں۔ یعنی دنیا میں 5 طرح کے اندھیرے ہیں اور ان کے لیے چراغ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے، اور اس کے لیے چراغ جو ہے وہ تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی کی زندگی ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے ہیں کہ جن طریقوں میں اللہ نے روشنی ایسی رکھی ہے، جن طریقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے گر ایسے چھپا کر رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں 5 طرح کے اندھیرے دنیا میں ہیں اور 5 طرح کے چراغ بھی دنیا میں ہیں۔ سب سے پہلا اندھیرا کیا؟ دنیا کی محبت، یہ سب سے پہلا اندھیرا ہے، اور اس کے لیے چراغ بھی جو ہے وہ تقوی اور طہارت کی زندگی ہے۔ نمبر 2 پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور اس کے لیے جو چراغ ہے وہ نیک عمل ہے۔ کیا ہے؟ آخرت جو ہے یہ اندھیرا ہے، اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے نیک عمل کا توشہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور نمبر 3 پر فرماتے ہیں پل صراط کا راستہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے لیے چراغ جو ہے وہ یقین کی دولت ہے۔
آدمی کے پاس اگر یقین کی دولت نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بد قسمت اور سب سے محروم آدمی دنیا کا وہ یہ آدمی ہے جس کے پاس یقین کی دولت نہیں۔ ہمارے پورے دین کی کسوٹی یقین ہی کی بنیاد پر چلتی ہے۔ جس کو اللہ کی ذات سے یقین نہیں وہ نہ دنیا کا کام کا آدمی رہتا ہے نہ آخرت کے کام کا آدمی رہتا ہے۔ اسی لیے شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ اس کو آخرت کا یقین نہیں۔ زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ اسے آخرت کا یقین نہیں۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اسے آخرت کا یقین نہیں، اللہ کی ذات سے ڈر کا یقین نہیں، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں 100% کامیابی کا یقین نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرا ہے اور اس کا جو روشنی ہے، اس کا جو چراغ ہے وہ یقین کی دولت ہے۔ اور نمبر 3 پر فرماتے ہیں گناہ جو ہے وہ سب سے بڑا اندھیرا ہے دل کے لیے۔ گناہ سب سے بڑا اندھیرا ہے اور اس کے لیے جو چراغ ہے وہ توبہ ہے۔ کیا ہے اس کے لیے چراغ؟ توبہ ہے۔ تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، آج جو ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ تقوی اور طہارت کی زندگی ہے، وہ توبہ والی زندگی ہے، وہ اللہ سے یقین والی زندگی ہے۔ اور نمبر 4 پر فرماتے ہیں قبر جو ہے وہ اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ جو ہے تقوی اور طہارت کی زندگی ہے۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ گناہ جو ہے یہ اندھیرا ہے، گناہ کا ماحول اندھیرا ہے، دنیا اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور نمبر 3 پر کیا فرمایا؟ آخرت اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ عمل ہے، نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ اور نمبر 4 پر فرمایا پل صراط اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ یقین کی دولت ہے۔ تو یہ 4 طرح کے اندھیرے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، کہ جس کے پاس احساس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل سے احساس کا ختم ہو جانا اندھیرا ہے، یعنی آدمی کے دل سے، آدمی کے اندر سے یہ مایا ہی ختم ہو جائے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان بن کر دنیا میں آیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس بات کا ہمیں احساس دلایا ہے کہ کیا دنیا میں انسان بیکار پیدا ہوا ہے؟ اگر ہمارا یہ احساس ہے اور جن لوگوں کا یہ احساس ہے تو قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں کہ یہ جو احساس ہے یہ موت سے پہلے اس احساس کا ختم ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ اس احساس کے ساتھ میں اگر دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی ہے اس میں بھی خسارہ ہے۔ تو 5واں اندھیرا کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل سے احساس ذمہ داری ختم ہو جائے کہ مجھ پر اللہ کے کیا احکام عائد ہوتے ہیں، مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی شریعت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آدمی جب ان احساس کے ساتھ کے بغیر جیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے 5واں اندھیرا، اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ احساس کا پیدا ہو جانا، ذمہ داری کا احساس ہو جانا۔
لوگ دنیا کے کہتے ہیں یہ گھر کا بڑا ذمہ دار آدمی ہے، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے اور سب سے ذمہ دار آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے حسی کا ہو جانا، بے ذمہ داری کا ہو جانا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور اس کے لیے جو چراغ ہے 5ویں نمبر پر وہ چراغ احساس ذمہ داری کا پیدا ہو جانا۔ مثال کے طور پر آدمی کے ذمے دن میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا ان 5 نماز جو انسان پر اللہ نے فرض فرمائی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں اور وہ ان 5 نہروں کے اندر سے گزر کر جاتا ہو اپنے کام پر، روزانہ 5 نہروں سے جاتا ہے اور روزانہ 5 نہروں سے واپس اپنے گھر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کیا کسی آدمی پر جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر گندگی باقی رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی ایک نہر میں غسل کرتا ہے تو وہ پاکیزہ بن جاتا ہے، اور یہ تو آدمی 5 نہروں سے دن میں غسل کرتا ہے، تو کیا یہ آدمی گندا آدمی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا آدمی تو کبھی گندا نہیں رہے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی ادائیگی کرنے والے کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ جب نماز کو آتا ہے اور 5 مرتبہ وہ وضو کرتا ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ دن میں 5 مرتبہ 5 نہروں میں غسل کرنے والا آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کہ جیسے اس کی زندگی میں گناہ نہیں رہتے، کہ جیسے اس کے جسم پر ظاہری جسم پر کوئی داغ اور دھبا اور گندگی باقی نہیں رہتی، ایسے ہی 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے دل پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں رہتا ہے اگر حقیقی معنی میں اس کی نماز رہتی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے 21ویں پاری کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہے ہیں میرے نبی جی جس نماز کی تلقین ہم نے آپ کو دی ہے اور جو نماز جیسا بہترین ہدیہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ ایسا پاورفل دنیا کا اور دین اور آخرت کا ایسا ہدیہ ہے اور ایسا تحفہ ہے کہ جو آدمی اس کے احکام کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کی سنن کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، اس کے نوافل کی ادائیگی کے ساتھ اہتمام سے ان 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی جی یہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے اور اس کی زندگی ایسی پاک بن جاتی ہے کہ یہ دنیا میں بھی دنیا والوں کی نظر میں ایک محبوب ترین انسان سمجھا جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے کامیابی کے وعدے اللہ نے رکھے۔ بزرگ اور دوستوں ایسی بہترین مثالیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی اور دین متین کی ادائیگی پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے وعدے کیے۔ دوسرے جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں درخت پر سے پتے گرتے ہیں، کہ جیسے درخت کی ٹہنی کو ہلایا جائے تو وہ پورے پتے سردی کے موسم میں گر کر جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی 5 نمازوں کی ادائیگی کرنے والا شخص ہے کہ اس کی زندگی سے گناہ جھڑ جاتے ہیں نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 5 طرح کے اندھیرے ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہیں، اس میں سب سے آخری صورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ احساس ذمہ داری ہے کہ آدمی کے اندر اگر احساس ختم ہو جائے، ذمہ داری کا مادہ ختم ہو جائے، ہاں دنیا کے حساب سے وہ ایک ذمہ دار ہے، دنیا کے حساب سے وہ ایک بڑا آدمی ہے، لیکن اس کے
دل میں نمازوں کے اہتمام کی ذمہ داری نہیں، اس کے گھر میں شریعت کی پابندی نہیں، اس کے مستورات میں شریعت کی پابندی نہیں، اس کے بچوں میں شریعت کی پابندی نہیں، تو یہ کوئی ذمہ دار نہیں بلکہ ایک غیر ذمہ دار آدمی۔ تو اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے غیر ذمہ داری کا چراغ یہ ہے کہ آدمی کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور وہ اس بات کا اہتمام کر لے کہ صبح جب ہوتی ہے تو جسم کا ہر عضو اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اللہ جی آج صبح ہو گئی ہے، آج آپ کے بارے میں اس بندے کے سلسلے میں ہمیں کیا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ روزانہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کا انتظار کیجئے، وہ آج نہیں تو کل نماز پڑھنے والا ہو جائے گا، وہ آج نہیں تو کل قرآن کریم کو سینے سے لگانے والا ہو جائے گا، قرآن والے ماحول سے اسے محبت ہو جائے گی، قرآن کی تعلیمات سے اسے محبت ہو جائے گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگانے والا بنے گا۔ روزانہ صبح ہوتے ہی آسمان اللہ سے پوچھ کر طلوع ہوتا ہے اور اپنی شعائیں بھیجتا ہے کہ اللہ جی آج آپ کا ان گنہگار بندوں کے سلسلے میں کیا حکم ہمارے لیے۔ اور روزانہ سورج جو نکلتا ہے، جو ہمارے لیے سردی اور ٹھنڈی اور گرمی کا ہمارے لیے ماحول دیتا ہے، وہ گرمی کا ماحول دینے والا سورج بھی روزانہ اللہ سے پوچھ کر آتا ہے کہ اللہ جی آج آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے اور آپ کے نافرمان بندوں کے لیے ہمارا کیا حکم ہے۔ روزانہ بہتا ہوا پانی اور دریا میں سمندر کی لہریں یہ اللہ سے پوچھتی ہیں روزانہ کہ اللہ جی آج آپ کا کیا حکم ہے، کیا ہم آج آپ کے نافرمانوں کو لے کر ڈوبیں یا پھر روزانہ کی طرح اپنے نہج پر چلتے رہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ دنیا کا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ شروع خطبے میں پڑھی، الہاکم التکاثر، دنیا کی طلب نے اور دنیا کی ہوس نے اور دنیا کو گول اور دنیا کو جمع کر کے رکھنے نے آدمی کو آخرت سے اتنا بے خبر کر دیا، اتنا بے خبر کر دیا کہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس میں سمجھا دیا کہ ایک وقت انسان پر ایسے آ جاتا ہے کہ وہ قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے لیکن اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ قبر کے گڑھے میں آدمی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس صورت کے سلسلے میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ایک موقع، ایک لمحہ، ایک ماحول، ایک پوائنٹ ایسا آدمی کے پاس آتا ہے کہ وہ قبر کے گڑھے پر کھڑے ہو جاتا ہے، تب اسے نمازوں کا احساس ہو جاتا ہے، تب اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت موقع نکل چکا ہوتا ہے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً ایک ماحول، ایک موقع ایسا آنے والا ہے کہ وہ موقع تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، آدمی کو جب تک یقین کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی یقین کے ماحول کے ذریعے سے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط نہیں کرتا ہے، محترم بزرگ اور دوستوں، دنیا کے اندر نمازوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، اتنا پاورفل ہے یقین۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، دنیا میں 5 طرح کے اندھیرے ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ تقوی اور طہارت ہے۔ نمبر 2 پر کیا فرمایا؟ گناہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ نمبر 3 پر کیا فرمایا؟ پل صراط جو ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ یقین کی دولت ہے۔ اور نمبر 4 پر کیا فرمایا؟ آخرت جو ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ نیک عمل کا ماحول ہے۔ اور 5 نمبر پر فرمایا احساس ذمہ داری کا ختم ہو جانا، انسان کی اپنی زندگی سے احساس کا ختم ہو جانا، یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور اس کے لیے چراغ کیا ہے؟ کہ نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا اور احساس کا پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے یہ ماحول ہے
کہ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے گزشتہ بھی 2023 کے سلسلے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھی تھیں کہ 2023 جو اب چل رہا ہے اس کو ہمیں کیسے منانا ہے، دو ذمہ داریوں کے ساتھ۔ ایک گزشتہ کی زندگی کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، اور دوسرے نمبر پر آئندہ کی زندگی کا پروگرام ہمیں بنانا ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، اب آنے والا جو ماحول ہے ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اور اس کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کریں اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں